ترکیہ جہاں ایک عرصے تک اصلاً فوج کی حکمرانی اور بناوٹی جمہوریت تھی، وہاں 2023 میں اتنے شفاف انتخابات آخر کیسے ممکن ہوئے؟ ترکیہ میں 2023 کے انتخابات میں 6.5 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 88% ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، جو دنیا میں کسی بھی ملک کے ووٹرز کی سب سے زیادہ پرسنٹیج اور ترک عوام کا اپنے انتخابی جمہوری نظام پر بھرپور اعتماد کا ثبوت ہے۔ الیکشنز بغیر کسی قتل و غارت گری، دھوس و دھاندلی اور بیلٹ باکسز کی چوری کے مکمل ہوئے، اور رات 12 بجے تک پوسٹل بیلٹس کے ماں سوا 99% الیکشن نتائج جمع ہو چکے تھے۔ جدید ترکیہ کی تعمیر و ترقی کی سب سے بڑی وجہ اسلام پسندوں کا سیاست کی باغ ڈور سنبھالنا ہے۔ اسلامک موومنٹس کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے ترکیہ کے انتخابی نظام کو شفاف اور قابل اعتماد بنایا، لیکن جدید ترکیہ کی ترقی اور انتخابی اصلاحات کا یہ سفر آسان نہ تھا۔ 3 دہائیوں پہلے جہاں ملک میں معاشی بدحالی، اشرافیہ کی حکمرانی، گندگی اور بد انتظامی تھی، جہاں فوجیوں کے زیر نگرانی ایک بناوٹی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت تھی، جدھر خواتین کو یونیورسٹیز اور آفیسز میں حجاب تک پہننے کی آزادی نہ تھی، ایسے ملک نے شفاف انتخابات تک کا سفر آخر کیسے طے کیا؟ ترکیہ میں ایک عرصے تک ایک ایسی جمہوریت رہی جس میں فرینڈلی انتخابات ہوتے تھے۔ فوج نے عالمی قوانین کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے 2 سیاسی جماعتیں بنائی ہوئی تھی، اور انہی کے درمیان اقتدار گھومتا رہتا تھا، جبکہ اصل اقتدار فوج کا ہوتا تھا۔ کسی نظریاتی اور اسلامی جماعت کا اقتدار تک پہنچنا ناممکن نظر آتا تھا، لیکن اسلامی جماعتیں ان مشکل ترین حالات میں بھی جمہوریت اور پرامن طریقے سے اقتدار حاصل کرنے کی کوششوں میں لگی رہی۔ جدید ترکیہ میں اسلامی تحریک کے قائد ایک انجینئر اور ماہر تعلیم نجم الدین اربکان صاحب تھے، جن کی فکری آبیاری سید مودودی اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے افکار سے ہوئی۔ اربکان کی لیڈرشپ، کارکنان کی قربانیوں، قید و بند کی صعوبتوں اور انتھک محنت کا نتیجہ 1994 میں بلدیاتی انتخابات میں پہلی بار اسلامی تحریک کی زبردست کامیابی کی صورت میں نکلا۔ طیب اردگان استنبول کے میئر منتخب ہوئے اور شہر کی ترقی کا سفر شروع ہو گیا۔ ترک عوام نے بلدیاتی نظام میں اسلام پسندوں کی شاندار خدمات کو سراہتے ہوئے 1996 میں اسلامی تحریک کے سربراہ نجم الدین اربکان کو وزیر اعظم منتخب کیا، جنہوں نے آتے ہی ملک میں اصلاحات کی ابتدا کر دی۔ لیکن ترکیہ پر مسلط مضبوط فوجی ٹولے کی سازشیں بھی اسی دوران جاری رہیں، اور 1997 میں نجم الدین اربکان کو سزائیں سنا کر فوج نے ان کو حکومت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اربکان کا شروع کیا ہوا انقلاب تھما نہیں، اور ہر سختی اور پابندی کو جھیلتے ہوئے ان کے شاگرد اقتدار میں آتے رہے۔ 2003 میں طیب اردگان وزیر اعظم بنے اور انہوں نے ملکی اصلاحات دوبارہ شروع کر دی، معیشت کو مضبوط کیا، صحت، تعلیم اور روزگار کی سہولیات عوام کو فراہم کی، اور حکومت اور انتخابات کے نظام میں اصلاحات اور شفافیت لائے۔ انتخابات میں متناسب نمائندگی کا طریقہ جاری کیا، جس سے سیاست میں الیکٹیبلز یعنی بااثر اور دولت مندوں کی اجارہ داری ختم ہو گئی۔ آج ترکیہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور تمام مسلم ممالک کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ ترقی کا سفر صاف و شفاف انتخابات اور ایماندار اسلامی قیادت کے ذریعے ہی ممکن ہے، جو اپنی نہیں بلکہ ملک و قوم کی ترقی کے خواہش مند ہوں، اور منصب کو اپنا حق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوں۔